مسلمانوں کی ان دونوں چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جو اپنا اتحاد قائم نہ رکھ سکیں، اور اس نا اتفاقی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مقامی نصرانیوں اور یورپ سے آنے والے صلیبیوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس زبردستی قبضے کے بعد سب سے پہلے سلطان نور الدین زنگی کے باب عماد الدین زنگی نے اپنے علاقے واپس لینے کی کوشش کی، اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوا۔ اس کے بعد خود نور الدین زنگی نے نصرانیوں سے کئی جنگیں لڑیں اور کچھ علاقے واپس لیے، لیکن فلسطین کا زیادہ علاقہ اب بھی نصرانیوں کے قبضے میں تھا، اور پھر سب سے بڑا اور مقدس شہر بیت المقدس ان کے پاس تھا۔ نور الدین زنگی کے بعد آخر جب صلاح الدین ایوبی سلطان بنا تو اس نے عزم کر لیا کہ مسلمانوں کے جو علاقے نصرانیوں نے ہتھیا لیے ہیں انہیں ہر صورت وہ واپس لے کر رہے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہجری 532 اور 1138 عیسوی کو عراق کے شہر تقریت کے مقام پر پیدا ہوا۔ اس کی شہرت کا آغاز اس وقت ہوا جب سلطان نور الدین زنگی کے دور میں اس کا چاچا شیر خواں اسے اپنے ساتھ مصر کی ایک مہم میں لے گیا، جو ان دونوں چاچا بھتیجا نے کامیابی کے ساتھ سر کی۔ اس کے بعد پھر صلاح الدین کا چاچا شیر خواں اسے مصر کی دوسری مہم میں لے گیا، وہاں دونوں چاچا بھتیجا کامیاب رہے۔ شیر خواں کو مصر کا وزیر بنا دیا گیا، لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا تو مسلمانوں کے عظیم سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین کو وہاں کا وزیر مقرر کیا، اور اس نے وہاں بہترین نظام و ضابطہ سنبھالنے کا ثبوت دیا۔ سلطان نور الدین زنگی کے بعد صلاح الدین ان علاقوں کا سلطان ہوا۔ پورا نام یوسف بن نجم الدین ایوب تھا، کیونکہ سلطان نور الدین زنگی کے دور میں صلاح الدین نے بہترین اور بے مثال کارنامے انجام دیے تھے، جس کی بنا پر سلطان نور الدین زنگی نے اسے ملک النصر کا خطاب دیا تھا۔ سلطان بننے کے بعد صلاح الدین سب سے پہلے نصرانیوں کے علاقے غرہ اور اسقلان پر شاہین کی طرح جھپٹا۔ یہ علاقے مسلمانوں کے تھے، نصرانیوں نے چھین لیے تھے۔ یہاں جو مسلمان نصرانی تھے سلطان صلاح الدین نے انہیں تاطق کر کے رکھ دیا۔ یہ صورت حال دیکھتے ہوئے بیت المقدس کے نصرانی بادشاہ بالڈون نے سلطان صلاح الدین کے ساتھ 2 سال کے لیے صلح کا معاہدہ کر لیا، اور اس دور ان سلطان صلاح الدین بھی اپنے اندرونی حالات بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لشکر بھی اضافہ کرتا رہا۔ چونکہ ماضی میں یورپ کے نصرانی فلسطین پر چڑھ دوڑے تھے، مسلمانوں کی نا اتفاقی فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، اور ان جنگوں کو انہوں نے صلیبی جنگوں کا نام دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین سے پہلے جو صلیبی جنگیں ہو چکی تھیں ان میں مسلمانوں کے بہت سے علاقے نصرانیوں کے قبضے میں چلے گئے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین نے دشمن پر ضرب لگاتے ہوئے ان سے اپنے علاقے واپس لینے کا عزم دکھایا تو مصر سے مصری، حجاز سے عرب، موصل، سنجار الجزیرہ، اربیل اور حران سے ترک اور کرد جوک در جوک اس کے لشکر میں شامل ہونے لگے، تاکہ مسلمانوں کی نا اتفاقی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یورپ والوں نے حملہ آور ہو کر جو علاقے مسلمانوں کے چھین لیے تھے انہیں واپس لیا جائے۔ جن دونوں سلطان صلاح الدین نے اپنے اندرونی حالات درست کر لیے، اپنے لشکریوں کو بھی اپنی مرضی کے مطابق تیار کر لیا۔ ان دونوں یروشلم یعنی بیت المقدس پر گائے آف
لونز گنان بادشاہ تھا۔ یہ ریاست کرک کے حکمران ربینالڈ کا رشتہ دار تھا، جسے سلطان نے اس سے پہلے اپنے ہاتھوں قتل کرنے کی قسم کھائی تھی۔ اپنی تیاریاں کرنے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ بحر دار کے علاقے میں اس نے اشتراح کے مقام پر اپنے لشکر اکٹھا کیا، جس میں 12,000 کے قریب سوار تھے، اور جو لوگ رضاکارانہ طور پر لشکر میں شامل ہو گئے تھے ان کی تعداد علیحدہ تھی۔ سلطان نے وہاں قیام کے دوران اپنے سالاروں سے مشورہ کیا، لشکر کو 5 حصوں میں یعنی میمنہ، میسرہ، کلب، عقب اور مقدمہ الجیش میں تقسیم کیا اور ان پر اپنی طرف سے بہترین سالار مقرر کیے۔ ادھر جب صلیبیوں یعنی نصرانیوں کو خبر ہوئی کہ سلطان اپنی تیاریوں کو عروج پر لا چکا ہے، تو وہ بھی سارے حکمران جمع ہوئے تاکہ سلطان صلاح الدین کا مقابلہ کیا جا سکے۔ سلطان نے اپنے زندگی میں جمعے کے دن کو دشمن کے ساتھ جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ جمعے کا انتخاب سلطان نے اس لیے کیا تھا کہ عوام کی دعائیں بارگاہ الہی میں اس کے لیے سفارشیں کا باعث بن سکیں۔ احتشارہ میں قیام کے دوران سلطان صلاح الدین نے اپنے مخبروں اور جاسوسوں کو دشمن کے علاقوں کی طرف روانہ کیا تاکہ دشمن کی نقل و حرکت سے آگاہ کریں، اور ان مخبروں نے آ کے سلطان کو اطلاع دی کہ نصرانیوں کا ایک بہت بڑا لشکر صفوریہ کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے ہے، اور اس کی تعداد سلطان صلاح الدین کے لشکر سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ اطلاع ملنے کے بعد خود سلطان کا ارادہ تھا کہ اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کرے اور آگے بڑھ کر دشمن کا مقابلہ کرے۔ اس سلسلے میں سلطان نے سالاروں سے مشورہ کیا تو انہوں نے سلطان کی اس تجویز سے اتفاق کیا کہ آگے بڑھ کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے، ان پر ایسی کاری ضرب لگانی چاہیے کہ ماضی میں جو انہوں نے مسلمانوں کا نقصان کیا ہے اس کی تلافی ہو جائے۔ سلطان نے اپنے سالاروں کے اس مشورے کو بخوشی قبول کرتے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا اور اپنے لشکر کو سلطان فلسطینی شہر طبریہ سے 6 میل جنوبی مغرب کی سمت کفرستبت کی پہاڑیوں پر لے گیا۔ اس پہاڑی کے ایک طرف سے سلطان صلاح الدین اور اس کے لشکریوں کو وہ شاہراہیں صاف دکھائی دیتی تھیں جو صفوریہ سے ہوتی ہوئی بیت المقدس کی طرف جاتی تھیں۔ اسی شاہراہ پر کوچ کرتے ہوئے نصرانیوں نے سلطان پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کرنی تھی۔ سلطان صلاح الدین نے جب یہ دیکھا کہ نصرانی صفوریہ سے کوچ کرنے کے بعد آہستہ آہستہ اس طرف بڑھ رہے ہیں اور اس تک پہنچنے کے لیے وہ کئی دن لگائیں گے، تب اس نے اپنے لشکر کو فارغ نہیں بیٹھنے دیا، اس لیے کہ سلطان خود فارغ نہیں بیٹھنا چاہتا تھا۔ اس کے قریب ہی نصرانیوں کا شہر طبریہ تھا جو کبھی مسلمانوں کا تھا، پھر نصرانیوں نے زبردستی اس پر قبضہ کر لیا۔ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ نہ تھمنے والے طوفان بے روک آندھیوں کی طرح طبریہ پر حملہ آور ہوا۔ طبریہ کے اندر جو عیسائیوں کا لشکر تھا اس نے مقابلہ کرنا چاہا، لیکن لمحوں کے اندر سلطان صلاح الدین نے اس کا خاتمہ کر دیا اور نصرانیوں کے لشکر کے صفوریہ سے اس تک پہنچنے سے پہلے سلطان نے طبریہ پر